بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لونڈیاں، غلام، ہمارے ملازم، ہمارے نوکر، یہ اللہ رب العزت نے بطور انعام ہمیں دیے ہیں، آزمائش بھی ہیں۔ آج کی ہماری حدیث کا موضوع ہے کہ نمازی غلام پر ہاتھ اٹھانا منع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے اولاد پر خرچ کرنا اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ 3371ویں حدیث کتاب میں ہے اور 24ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہب لعلی رضی اللہ عنہ غلاما فقال لا تضربه فإنی نہیت عن ضرب اہل الصلاة وقد رأیته یصلی هذا لفظ المصابیح۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث کا حوالہ ذرا تھوڑا سا دور ہے۔ امام بغوی نے اسے مصابیح میں دوسری جلد کے 480 صفحے پر 2520ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا، لیکن اس کا اصل حوالہ مسند احمد بن حنبل اور مسند احمد بن حنبل کا جو معروف طبع ہے 5ویں جلد 250واں صفحہ 22506 حدیث، اور یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے۔ صاحب مشکات نے اس کو یہاں مختصر ذکر کیا ہے، تو میں پہلے اس کا مختصر جو ذکر ہے اس کا ترجمہ کروں گا، پھر آپ کو میں اس کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام ہبہ کیا، تو فرمایا اسے مارنا نہیں، کیونکہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں نمازیوں پر ہاتھ اٹھاؤں، اور میں نے اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث سند کے اعتبار سے قابل حجت ہے۔ میں نے اپنے طور پر اس کے بارے میں تحقیق کی تو نتیجہ یہی نکلا کہ یہ روایت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قابل حجت ہے۔ حدیث کی سند پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مزید تفصیل اگر آپ کو درکار ہو تو وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ اس روایت کو حافظ ابن حجر نے ہدایت الروات میں حسن قرار دیا، اور امام صدر الدین المناوی نے کشف المناہج والتناقیح میں فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ پھر اسی طریقے سے امام بوصیری نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے ہدایت الروات میں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت قابل حجت ہے انشاءاللہ۔ اس روایت کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آقا علیہ السلام خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ کے پاس 2 غلام تھے، تو آپ نے ان میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے جس کا مرضی ہے انتخاب کر لو، لیکن جب میں خیبر سے واپس آ رہا تھا تو میں نے اس کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے نوکر، ہمارے خادم، ہمارے غلام، ہمارے ملازم، ان کو یہ رعایت ملنی چاہیے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، تو ہم ان کی غلطیوں سے درگزر کریں اور اس حد تک نہ جائیں کہ ہم ان پر ہاتھ اٹھائیں۔ غلاموں پر ہاتھ اٹھانا ویسے بھی شرعاً کوئی اتنی قابل تعریف چیز نہیں، لیکن نمازی پر ہاتھ اٹھانا تو یہ زیادہ بری بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔